السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے جمع سالم کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی جو ہماری کلاس ہوگی وہ جمع مکسر کے بارے میں ہوگی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلی والی کلاس کو دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ آج کی کلاس بالکل آسان ہوگی۔ آپ نے ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مکسر کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے بروکن کو۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی والی کلاس میں بتایا تھا، پھر میں آپ کو ایک بار دوبارہ سے بتاتی ہوں۔ جمع مکسر جو ہے یہ جمع کی وہ قسم ہے جس کے شروع میں واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح و سالم نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، اور پچھلی والی کلاس میں بھی میں نے آپ کو یہی مثال دی تھی، جیسا کہ کتابن سے ہم اس کی جمع بنائیں گے کتبن۔ تو جب ہم نے کتابوں سے کتبن بنایا تو آپ کے سننے میں آ رہا ہوگا کہ جو الف ہے کتبن جب ہم نے بنایا تو اس کو غائب کر دیا۔ اس میں جو ہے نا کتابوں سے جب ہم نے کتب بنایا تو الف ٹوٹ گیا۔ جیسا کہ اور مثالیں ہیں، قلم سے اقلام، بیت سے بیوتن، خبر سے اخبار، وجہ سے وجوہن۔ دیکھیے عربی کے اندر جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے گا جو یہ اسم ہے یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ البتہ مکسر کے کچھ اوزان ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو وہ اوزان سمجھ آ گئے تو انشاءاللہ آپ کو جمع مکسر سمجھ آ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر اوزان کو سمجھیں گے کہ اوزان کیا ہیں۔ دیکھیے عربی کے اندر 95% الفاظ 3 حرفی مادے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیے مادہ ہم کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد یعنی روٹ کو۔ جیسا کہ کتبہ ہے، اب جب کتبہ ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کتبہ کا لکھا اس ایک مرد نے۔ تو جب کتبہ ہے تو اس میں 3 حرف ہیں، کاف تا با۔ جب کاف تا با تو یہ ہوئی جڑ، بنیاد۔ تو اب جب کتبہ ہے تو اس کا پہلا کلمہ جو ہے کاف ہے بظاہر، اور دوسرا تا ہے، اور تیسرا با ہے۔ تو اب ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا کلمہ پہلا کلمہ کاف ہے، دوسرا با ہے، دوسرا تا ہے اور تیسرا با ہے، بلکہ ہم کہیں گے کاف کو ہم نام دیں گے فا کلمہ کا، اور تا کو ہم نام دیں گے عین کلمہ کا، اور با کو ہم نام دیں گے لام کلمہ کا۔ تو اب ہم نے فا عین لام ملائیں گے تو کیا بن جائے گا، فعلہ۔ تو یہ فعلہ ہے، فعلہ سے کتبہ، جو یہ فعلہ ہے یہی وزن ہے۔ وزن کو ہم مصدر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں جمع مکسر کے کچھ اوزان ہیں۔ اگر آپ نے یہ اوزان سمجھ لیے تو انشاءاللہ آپ کو نا جمع مکسر سمجھ آ جائے گا۔ ویسے تو جمع مکسر کا سمجھنا بغیر مطالعے کے ناممکن ہے، اس کے لیے بہت ساری لغات کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کے آسانی کے لیے کچھ اوزان آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اگر آپ کو اوزان سمجھ آ گئے تو انشاءاللہ آپ کو جو جمع مکسر ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ کو جمع مکسر 50% سمجھ آ جائے گا۔ پہلا وزن ہے، اگر آپ نے پہلا وزن سمجھ لیا تو آپ کو تمام وزن سمجھ آ جائیں گے۔ تو ہمارا پہلا وزن ہے افعال۔ افعال جو ہے اس کے حمزہ کے اوپر فتح ہے، فا کے اوپر جزم ہے، عین کے اوپر زبر ہے، اور الف خالی ہے، لام کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے۔ ایک وزن، اور اسی وزن پر ہم نے الفاظ کو لانا ہے۔ یہ ایک وزن، اسی پر ہمیں الفاظ کو لانا ہے، تو ہم الفاظ کو کیسے لائیں گے، جیسے افعال کے وزن پر ہم لائے اقلام کو۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو افعال ہیں اس کا جو اصل مادہ ہے اس کا وزن ہے 3 ہے، جو ہم اس کے مادے کو نکالیں گے 3 حرف نکلیں گے، فا عین لام۔ اسی طرح اقلام کے قاف لام میم۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو افعال ہے یہ اقلام کے وزن پر ہے، تو حمزہ کے اوپر فتح ہے تو اقلام میں بھی حمزہ کے اوپر فتح ہے، فا کے اوپر جزم ہے تو قاف کے اوپر بھی جزم ہے، عین کے اوپر فتح ہے تو لام کے اوپر بھی فتح ہے اقلام میں، الف خالی ہے تو اقلام میں بھی الف خالی ہے، میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور لام کے اوپر بھی 2 پیش کی تنوین ہے۔ حرکات سیم ہی رہیں گی۔ افعال کے وزن پر جو الفاظ آپ کو ملیں گے وہ سارے کے سارے جمع مکسر ہوں گے، جیسے افعال کے وزن پر، اور جیسے کہ اصحاب، اذکار، شخص سے اشخاص، عمل سے اعمال، اسباب،
یہ صرف ہم نے لیٹر کو بدلنا ہے، یہاں پر وزن سیم ہی رہیں گے اور حرکات بھی سیم ہی رہیں گے۔ جمع مکسر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ووکیبلری پر، آپ کے مطالعے پر۔ اگر آپ کو وزن یاد ہو جائیں گے تو آپ کو ان کا سمجھنا بالکل نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو پہلا وزن ہمارا ہو گیا افعال۔ اب دوسرا وزن ہے ہمارا فعال۔ فا کے کسرہ کے ساتھ، عین کے اوپر فتح ہے، الف خالی ہے اور لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے۔ اب اس وزن پر آپ کو الفاظ کو ڈھونڈنا ہے، جیسے فعال کے وزن پر ہے رجال، جبال، اور لے لیجیے آپ جمال، عباد۔ اتنا کلیئر ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے وزن کی۔ تیسرا وزن جو ہمارا ہے وہ ہے فعول۔ اب فعول کے وزن پر ہم نے الفاظ کو تلاش کرنا ہے۔ فعول ہے فا کے ضمہ کے ساتھ، عین کے اوپر بھی ضمہ ہے، واو جزم کے ساتھ ہے، لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے۔ جیسے فعول کے وزن پر بیوت، وجوہ، امور، نجوم، قلوب۔ چوتھا وزن ہے فعول۔ فعول یہ واو کے ساتھ نہیں ہے، فا کے ضمہ اور عین کے ضمہ اور لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے۔ جیسے فعول کے وزن پر ہمیں الفاظ ڈھونڈنے ہیں، جیسے سرور، صحف، رسل، کتب۔ پانچواں وزن ہمارا ہے فعال۔ فعال فا کے ضمہ کے ساتھ، عین کے اوپر تشدید بھی ہے اور فتح بھی ہے، الف خالی ہے اور لام دو پیش کی تنوین کے ساتھ ہے۔ جیسے فعال کے وزن پر ہم جب لائیں گے طلاب، قراء، حکام، اور ان کے وزن پر بہت سے الفاظ ہیں، انشاءاللہ جب آپ کو آگے پتہ لگے گا۔ اب چھٹا وزن ہے ہمارے پاس فعال۔ فعال فا کے ضمہ کے ساتھ، عین کے اوپر فتح ہے، لام کے زبر کے ساتھ ہے اور الف خالی ہے، عین کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، نہیں تنوین نہیں بلکہ ضمہ ہی ہے، تنوین نہیں۔ جیسے فعال، صفہاء، امراء، شرکاء۔ ساتواں وزن جو ہمارا ہے افعلاء۔ افعلاء کے وزن پر ہے اصدقاء، اولیاء، انبیاء، اغنیاء۔ آٹھواں وزن جو ہمارا ہے فواعل۔ فواعل کے وزن پر ہے فواحش، قواعد، عوامل۔ اب نواں وزن ہے ہمارا مفاعل۔ مفاعل کے وزن پر جب ہم لائیں گے، جیسے مناظر، مذاہب، مساجد۔ اب 10واں وزن ہے ہمارا فعالہ۔ تو ہم فعالہ کے وزن پر لائیں گے، فعالہ جو یہ ہے یا ہے اس کے آخر میں اور کھڑی زبر ہے۔ آپ وہ والا فعالہ نہ سمجھیں جو گردان میں آتا ہے فعالہ فعالہ، بلکہ یہ فعالہ جو ہے یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے اور یا ہے، اور یا کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ جیسے فعالہ کے وزن پر ہم لائیں گے قتلہ، صرعہ، موتہ۔ آج کی کلاس میں صرف ہم نے جو 10 اوزان کو سیکھا ہے جمع مکسر کے، انشاءاللہ آگے کی کلاس میں ہم اور بھی اوزان سیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اوزان سمجھ آئے ہوں گے۔ آج کی کلاس صرف یہیں تک، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔